عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ اس سے پہلی کلاس ہم لوگوں کی فعل معطل یعنی ویک ورب وقع یقی کے بارے میں تھی، جو کہ فعل معطل کی 8ویں شکل یعنی 8ویں فارم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 7 شکل، اس کے ماضی، امر، نہیں، اس کی ساری کنجوگیشن اور گردانیں، کہاں کیا چیز حذف ہوتی ہے، کیسے اس کی گردانیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا اور پڑھا اور سیکھا بھی ہے۔ آج کی جو آپ لوگوں کی کلاس ہے، اس سے پچھلی والی کلاس میں ہم نے وقع یقی کی گردان دیکھی تھی، اس کی ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس کے ساتھ کہاں کہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف علت ساقط کیسے ہوتی ہے، اس کا امر کیسے بنتا ہے، اس کی نہیں کیسی بنتی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس پیٹرن پہ یعنی اس فارم پہ، اس شکل پہ کچھ الفاظ، کچھ افعال کو، کچھ ورب کو لیں گے اور اس کی گردان کر کے اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو ہم لوگ کلاس کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ لوگوں کو سلائیڈ دکھ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے۔ جو بھی کلاس لی جاتی ہے اس کی لنک آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے، اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ کریں، کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے وہ بھی دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اس پیٹرن پہ دوسرے افعال کو لینے سے پہلے ایک مرتبہ اعادے کے طور پہ آپ لوگ اس کی گردان دیکھ لیں، وقع یقی کی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے اس کے معنی، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے، کیسے بنے گا، سب کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ جنہوں نے پہلی کلاس یعنی پہلا پارٹ نہیں دیکھا اس کو ضرور دیکھیں، اس کے بعد یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ وقع، وقیا، وقعو، وقت، وقتا، وقینا، 6 صیغے کس کے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ غائب کے 3 جو ہے آپ کے مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ اب ہم دیکھیں گے غائب کے علاوہ اب کیا لیں گے؟ حاضر۔ حاضر کی کیا ہوں گے؟ وقیت، وقیتما، وقیتم، 3 مذکر کے، وقیت، وقیتما، وقیتن، 3 مؤنث کے، پھر وقیت متکلم اور وقینا جمع متکلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سنگولر کے لیے پروناؤن انگلش میں کیا یوز کرتے ہیں؟ ہی یوز کرتے ہیں اگر وہ مذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ڈوئل ہوتا نہیں انگلش میں تو ہم ڈوئل یا جمع کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ دے یوز کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کیا یوز کریں گے؟ شی۔ اس کا بھی پلورل دے ہی یوز ہوگا۔ ایک مرتبہ ریویژن کے طور پہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور اگر سیکنڈ پرسن یعنی حاضر ہے تو اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ یو۔ سب کے لیے، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو۔ متکلم کے لیے آئی اگر وہ سنگولر ہے یعنی واحد متکلم، جمع متکلم کے لیے وی۔ ہم نے گردان دیکھ لی، اب ایک مرتبہ مضارع کی گردان دیکھتے ہیں۔ یقی، یقیانی، یقونا، تقی، تقیانی، یقینا، تقی، تقیانی، تقونا، تقینا، تقیانی، تقینا، عقی، نقی۔ اس میں بھی وہی ہے، اگر وہ تھرڈ پرسن ہے، مذکر ہے تو ہی یوز کریں گے، اگر مؤنث ہے تو شی یوز کریں گے، سب کی جمع دے آتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی چیز وہ ہے مطلب حاضر ہے تو اس کے لیے یو آتا ہے سب کے ساتھ، اور اگر متکلم ہے تو آئی یوز کریں گے، جمع متکلم کے لیے وی یوز کریں گے۔ اس کو انگلش میں پروٹیکٹ کہتے ہیں، اگر پاسٹ ٹینس ہے تو اس کو پروٹیکٹڈ کہیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر ماضی ہے تو مضارع ہے تو اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی پریزنٹ کے اور فیوچر کے، یعنی یقی اوہ بچاتا ہے یا بچائے گا، ہی پروٹیکٹس یا ول پروٹیکٹ۔ ہم نے ماضی مضارع دیکھ لی، ایک مرتبہ امر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے
امر آپ کو بتایا گیا ہے مضارع سے بنتا ہے، تو تقی سے قی بن گیا۔ کیسے بنا اس کو آپ پہلی کلاس دیکھیں گے، اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ قی قیا قو قی قیا قینا، یہ امپریٹو سینٹینس انگلش میں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے قی یعنی بچاؤ، تم بچاؤ، لیکن انگلش میں یوں ہم سائلنٹ رکھے ہیں یعنی پروٹیکٹ۔ اور نہیں کو دیکھیں گے، لا تقی لا تقیا لا تقو لا تقی لا تقیا لا تقینا۔ بنتا کیسے ہے آپ کو ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں، دیکھیے علامت مضارع کو حذف کیا، اور جب امر بنتا ہے آخر کو ساکن کرتے ہیں، یا پہلے سے ساکن اجتماع ساکنین ہوا گر گیا، اب بچا قاف۔ قاف پہ زیر اس لیے رکھے تاکہ علامت حذف او یا ہے، کیونکہ یا کس کا سنکیت کرتی ہے، کس طرف اشارہ کرتی ہے، کسرے کی طرف، تاکہ وہ باقی رہے، اس لیے ہم قی قیا قو قی قیا قینا، لا تقی لا تقیا لا تقو لا تقی لا تقیا۔ دیکھیے لا تقی لا تقیا لا تقو لا تقی لا تقیا لا تقینا، اس میں لام لاتے ہیں، علامت مضارع کو باقی رکھتے ہیں، اور یا ساقط اس لیے ہو رہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس پیٹرن پہ یعنی وقایقی کے پیٹرن پہ کچھ افعال کو لیں گے، اس کے ماضی، مضارع اور امر اور نہیں کی گردان کو دیکھیں گے۔ وفا یفی یعنی ٹو لیو اپ پرومائز یعنی کسی چیز کا وعدہ کرنا، ٹو فلفل یعنی ٹو فلفل پرومس یعنی کسی چیز کا وعدہ کرنا، جیسے آپ کوئی چیز کہتے ہیں ہاں یہ چیز کریں گے، تو وفا یفی اس کا صلہ با آتا ہے۔ اس کا ہم ماضی دیکھتے ہیں، دیکھیے وفا یفی وقایقی کے پیٹرن پہ ہے۔ وفا وفا وفیا وفو وفت وفتا وفینا وفیت وفیتما وفیتم وفیت وفیتما وفیتن وفیت وفینا۔ یفی دیکھیں گے، یفی یفیانی یفونا تفی تفیانی یفینا تفی تفیانی تفونا تفینا تفیانی تفینا افی نفی۔ اس کا ہم کیا دیکھیں گے، امر۔ وفا یفی سے فی فیا فو فیا فینا، لا تفی لا تفیا لا تفو لا تفی لا تفیا لا تفینا۔ وشا یشی یعنی ایمبیلش کسی چیز کو سجانا، یعنی اسی کے ساتھ ہوتا ہے ڈیفیم کسی چیز کو بدنام کرنا۔ وشا یشی وقع یقی کے پیٹرن پہ، وشا وشیا وشو وشت وشتا وشینا وشیت وشیتما وشیتم وشیت وشیتما وشیتن وشیت وشینا۔ یشی یشی یشیانی یشونا تشی تشیانی یشینا تشی تشیانی تشونا تشین تشیانی تشینا اشی نشی۔ وشا یشی سے شی شیا شو شی شیا شینا لا تشی لا تشیا لا تشو لا تشی لا تشیا لا تشینا۔ وآ یعی ٹو ریممبر کسی چیز کو یاد کرنا، ٹو نو بائی ہارٹ کسی چیز کو دل سے یاد کرنا، ٹو نو۔ وآ یعی وآ وآیا وآؤ وآت وآتا وآئینا وآئیت وآئیتما وآئیتم وآئیت وآئیتما وآئیتن وآئیت وآئینا۔ وآ کے بعد یعی یعی یعیانی یعونا تعی تعیانی یعینا تعی تعیانی تعونا تعین تعیانی تعینا اعینعی۔ وآ یعی سے ای یعو ای یعینا لا تعی لا تعیا لا تعو لا تعی لا تعیا لا تعینا۔ ونا یعنی سے ٹو بیکم ویک یا ٹائرڈ یعنی تھک جانا، کمزور ہو جانا۔ ونا کی گردان کرتے ہیں، ونا ونیا ونو ونت ونتا ونینا ونیت ونیتما ونیتم ونیت ونیتما ونیتن ونیت ونینا۔ اب ینی دیکھیں گے، ینی ینیانی ینونا تنی تنیانی ینینا تنی تنیانی تنونا تنینا تنیانی تنینا انی ننی۔ ونا ینی سے امر بنائیں گے، نی نیا نو نی نیا نینا لا تنی لا تنیا لا تنو لا تنی لا تنیا لا تنینا۔ امید ہے کہ ہم نے 4 افعال لیے ہیں
वक़ायक़ी के पैटर्न पे, उसके फॉर्म पे, उसके शक्ल पे। उसका अम्र भी देखा, नहीं भी देखा, इसी के साथ साथ मुज़ारे और हमने माजी सबकी गर्दानें देखी। उम्मीद है कि इस पैटर्न पे अगर कोई और फ़ेल आता है आप उसकी गर्दान आसानी से कर सकते हैं। तो बस इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ हम ऐसे सेंटेंस को लेंगे यानी जुमले को लेंगे और उसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसमें आपके फ़ेल मुअत्तल इस्तेमाल होंगे। हम इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, वेयर इज़ योर ऑफिस सिचुएटेड। सिचुएटेड ये आपका वर्ब है, आपको मालूम है, यानी ए वक़ा यक़ाउ वक़ा यक़ाउ के पैटर्न पे आता है। तो वेयर यानी आइना, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, फ़ेल, यानी आइना यक़ाउ कहाँ वाक़े है, कहाँ, मकतबतु का योर ऑफिस यानी तुम्हारी ऑफिस कहाँ है। आगे वो जवाब दे रहा माई ऑफिस यानी मकतबी, सिचुएटेड यानी यक़ाउ मेरी ऑफिस वाक़े है, यक़ाउ मकतबी कहाँ है, इन द ओल्ड सिटी यानी फिल मदीना अल क़दीमा यानी माई ऑफिस पुराने शहर में वाक़े है। दूसरा हम लेते हैं, प्लीज़ पुट द लेटर इन एन एनवेलप। ये क्या है, अम्र वाला सेंटेंस है। कौन वाला है, इम्परेटिव। तो किसी चीज़ के रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वज़ा यज़ाउ माने रखना। प्लीज़ पुट द लेटर, प्लीज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, मिन फज़लिका यानी बराए मेहरबानी। पुट द लेटर यानी ज़ा अल खिताबा यानी लेटर को रखो, कहाँ रखो, इन एन एनवेलप फी ज़र्फ़िन यानी लिफाफे में। तो यहाँ वज़ाउ यज़ाउ से ज़ा इसका अम्र बना। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, द बैग के लिए हकीबा, प्रोटेक्टेड यानी बचाता है, वक़ायक़ी के पैटर्न पे, प्रोटेक्टेड यानी वक़ा। अब बैग हकीबा मुअन्नस है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, वक़ा, वक़या, वक़ऊ, वक़त, वाहिद मुअन्नस गायब, वक़त क्या, अल हकीबतु यानी बैग बचाता है, क्या बचाता है, अल किताबा द बुक यानी किताब को, एंड नोटबुक यानी अल कुर्रासा किससे, मिन यानी मिन क्या है, हरफ जार है, द रेन यानी मतर यानी बारिश से। आगे क्या है, आई हैव फुलफिल्ड माई प्रोमिस, क्या है, वादा वफ़ा यफ़ी, वक़ा यक़ी के पैटर्न पे हमने इसकी गर्दान भी देखी है। आई हैव फुलफिल्ड माई प्रोमिस, वफ़ैतु वफ़ा वफ़या वफ़ौ वफ़त वफ़ता वफ़ैना, वफ़ैत वफ़ैतुमा वफ़ैतुम, वफ़ैति वफ़ैतुमा वफ़ैतुन्ना, वफ़ैतु वफ़ैना। वफ़ैतु यानी मैंने अपने वादे को पूरा किया, वफ़ैतु बिवादी आई फुलफिल्ड माई प्रोमिस। ये वाहिद मुतकल्लिम आपको मालूम है, उसके लिए प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं। हम लोगों ने सीखा भी है पिछली क्लास में। तो उम्मीद है कि इस पैटर्न पे आपने कुछ एक्सरसाइज यानी कुछ सेंटेंस भी देखा। उसमें आपने देखा किस तरह माजी, मुज़ारे और अम्र की तरह आपके फ़ेल मुअत्तल यूज़ हुए हैं, उनका इस्तेमाल हुआ है। अब आगे हम एनालाइज़ करते हैं एक सेंटेंस को लेकर के, जैसे मिन फजली का। मिन क्या है, आपने पढ़ रखा है, मिन क्या है, हरफ जार है। फजल क्या है, ए मुज़ाफ़ है, औकाफ मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिल करके क्या हुआ, मजरूर, किसका, मिन हरफ जार का। और मिन ये मबनी अला सुकून, ये मबनी है यानी जिस पर एराब नहीं आता, हर हालत में चाहे रफ़ई हो, नसबी हो, जर्री हो, हमेशा मिन ही पढ़ते हैं। काफ ज़मीर मुत्तसिल है क्योंकि फजल से सटी हुई है, मिली हुई है। ज़ा
کیا ہے؟ ذا، فعل معطل ہے، فعل امر ہے، ذا فاعل انت، یعنی تم کیا، ذا یعنی رکھو، ذا الخطابہ، الخطاب کیا، وہی آپ کا لیٹر، لیٹر کو رکھو، فعل معطل ہے، فعل امر ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کا فاعل اسی میں انتا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، الخطابہ مفعول یعنی مفعول بھی ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے، فتحہ یعنی مفتوح ہوتا ہے، اس لیے خطابہ ہے۔ فی کیا ہے، حرف جار ہے، ظرف مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوگا، آپ کو معلوم ہے وہی، اور مجرور کیا ہوتا ہے، جار کے بعد وہ ہمیشہ کسرہ آتا ہے، اس لیے ظرفی نہیں آیا ہے۔ من فضلی کا یعنی برائے مہربانی یعنی پلیز، ذا یعنی پٹ، الخطاب دا لیٹر، فی ظرف ان دا انویلوپ۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بس آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ آخری سلائیڈ میں جو آپ کو دکھ رہا ہے ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے جڑ جائیں اور اپنی PDF ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سبق کا اعادہ یعنی ریویژن کریں۔ جاتے جاتے آپ لائک کر کے جائیں، کمنٹ کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو بس انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔